سپریم کورٹ کی سطح پہ اور صوبوں میں بھی آئینی بینچز کا میکنزم پرووائڈ کر دیا گیا ہے، ریلیونٹ پروویژن دے کے اس کو مشروط کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو لاجسٹیکل تیاری کی بھی ضرورت ہے اور اس کے لیے ضرورت بھی دیکھنی ہے کہ آیا وہاں پہ لٹیگیشن یا اس کیٹیگری کے وہ جو اوریجنل جورسڈکشن کی حد تک وہ محدود ہوگی، ایکسرسائز آف اوریجنل جورسڈکشن جس میں 199 کی 2 شقیں ہیں، وہ اگر قائم ہوتی ہیں تو اس کو قائم کرنے سے پہلے اس صوبے کی صوبائی اسمبلی جو ہے وہ ٹوٹل ممبرشپ کے 51% کے ساتھ ریزولوشن پاس کرے تو وہ نافذ العمل ہو جائیں گی۔ یہ تجویز جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے خاص طور پہ آئی اور پھر ہم نے اس پہ کنسنسس ڈیولپ کیا اور اس کو انہوں نے کہا کہ اس صوبے کے منتخب اسمبلی کو آپ یہ چوائس دیں گے کہ اگر وہ اس ہائی کورٹ میں، اس صوبے کی ہائی کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل بینچز کا قیام چاہتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشنل بینچز کی جو تشکیل ہے یعنی کہ ججز کی جو نامینیشن ہے اس کا اختیار چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے اس کے پاس ہوگا۔ یہ ایک جوڈیشل فنکشن ہے کیونکہ ججز کی اپوائنٹمنٹ اور ان کی کنفرمیشن جو ہے وہ آئین کے تابع 18ویں ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرتا ہے۔ پہلے صدر مملکت کرتے تھے وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی ایڈوائس پہ، لیکن ہم نے 18ویں ترمیم میں سے ایک لارجر کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے تو جوڈیشل کمیشن کی جو نئی حیت اور شکل ہے اس مسودے کے مطابق اس میں چیف جسٹس پاکستان اور 4 سینئر موسٹ ججز سپریم کورٹ کے ہیں، 4 پارلیمنٹیرینز، 2 سینٹ سے اور 2 قومی اسمبلی سے، ایک اپوزیشن اور ٹریری سے، یہ اس کا حصہ ہوں گے۔ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل فار پاکستان پہلے بھی اس کا حصہ تھے، اب بھی رہے۔ مارجنلائز کمیونٹیز کو اور جن کے لیے 184 اور 199 اور ایکسرسائز ہوتی ہیں اور جن کے حوالے سے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کے زیادہ ایشوز ہمیں آتے ہیں ہمیشہ، اقلیتیں یعنی کہ غیر مسلم جو ہماری برادری ہے پاکستان میں اور خواتین، یہ اسپیکر قومی اسمبلی نامینیٹ کریں گے غیر مسلم یا خاتون میں سے، پارلیمنٹ سے باہر سے ایک ایسی شخصیت کو جو کوالیفائی کرتے ہوں کہ وہ منتخب ہو سکے ایز اے ٹیکنوکریٹ سینٹ کے لیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا خیال تھا کہ ان کی انپٹ بہتر ہوگی، اس کے لیے ریلیونٹ فیلڈ میں 20 سال کا تجربہ ہے، وہ اچھی شہرت کے حامل ہوں اور ان کی پبلیکیشنز اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس طرح سے سول سوسائٹی کو بھی اس کا حصہ بنایا گیا ہے۔ یہ اور پاکستان بار کونسل کے نمائندے پہلے کی طرح رہیں گے۔ صوبائی جو ہے جوڈیشل کمیشن اس کی شکل وہی رہے گی، وہ مرج ہو جاتا ہے۔ اگر فون سائلنٹ پہ کر لیں میں آپ کا بہت شکر ادا کروں گا۔ وہ جو ہے وہ اس صوبے کے جب تعیناتیاں ہوں گی یا اس صوبے سے ججز کی جو پرفارمنس ایویلویشن ہے وہ ہوگی، تو اس کے لیے اس صوبے کا جو کمیشن کا حصہ ہے ہمیشہ سے وہ بیٹھتے ہیں اس صوبے کے چیف جسٹس، وہاں کے سینئر پیونی جج، وہاں کی بار کونسل کا نمائندہ اور اس صوبائی حکومت کے جو وزیر قانون ہیں وہ اس کا حصہ بدستور رہیں گے۔ ایک نئی چیز جو شامل کی گئی ہے وہ پرفارمنس ایویلویشن ہے کہ عوام کو یہ بہت زیادہ شکایت ہے کہ ان کے 8-8 10-10 سال مقدمے پڑے رہتے ہیں، سنوائی نہیں ہوتی اور تاریخیں ڈلتی ہیں، تاریخ پہ تاریخ۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ رولز بنا کے ایک سٹینڈرڈ فارمیٹ دے پورے ملک میں۔ میں آپ سے پھر استدعا کروں گا جو بھائی بھی ہیں، بڑی سنجیدہ گفتگو کر رہا ہوں، اگر اس فون کو یا باہر لے جائیں یا پلیز سائلنٹ پہ کر دیں، سارے دوست کر رہے ہیں، مہربانی کریں۔ سر میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے صرف ایک چھوٹی سی استدعا کی ہے کہ فون سائلنٹ کر لے بس۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں اور صوبائی ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کے ساتھ ان کی مشاورت سے پرفارمنس ایویلویشن جو ہے ہائی کورٹ کے ججز کی ٹائم ٹو ٹائم وہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے کہ ایسے معزز جج صاحبان جو اپنے حلف کے مطابق بہت اچھا کام کرتے ہیں انہیں تو ترقی کی منازل بھی طے کرنی چاہیے اور ہمیں انہیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی یہ دکھ کے ساتھ بات کہی جاتی ہے کہ ماضی میں یہ بہت زیادہ شکایت آئی ہے کہ کنفرمیشن کے بعد
جو ان کے کام کی استعداد ہے یا کام کرنے کی لگن ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. تو جب آپ ٹیکس پیئر کی دی ہوئی رقم سے یہ نظام چلا رہے ہیں اور آپ کو تمام سہولیات ہیں, اچھی مراعات دی جاتی ہیں سپیریئر جوڈیشری کو تاکہ اپنے کام پہ توجہ دے, اور ان کو گھر دینا, ان کی سیکیورٹی کا انتظام رکھنا, ان کو مناسب تنخواہ, ان کے یوٹیلیٹی کے اخراجات, یہ سارا کچھ جو ہے وہ صدارتی آرڈر میں شامل ہیں. ایسے جج صاحبان جن کے بارے میں کمیشن یہ رپورٹ کرے کہ ان کی جو پروفیشنل استطاعت ہے, کمپیٹنس ہے, وہ اپ ٹو مارک نہیں ہے ان ایفیشنسی کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ کیسز وہ پھر کمیشن ریکمینڈ کرے گا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں وہی اس کی پرانی شکل رہے گی. چیف جسٹس, ان کے ساتھ سپریم کورٹ کے ججز اور 2 سینئر موسٹ چیف جسٹسز ہوں گے. وہ 6 مہینے کا وہاں پہ ٹائم دیا گیا ہے. یہ بھی ایک شکوہ رہا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے کہ وہاں سال ہا سال ریفرنسز کا فیصلہ نہیں ہوتا. 2-4 کلازز آپ نے دیکھی ہوں گی, کچھ 18ویں ترمیم میں کام کرتے ہوئے کچھ چیزیں کئی دفعہ ظاہر ہے انسانی آنکھ ہے, کچھ چیزیں اگنور ہو جاتی ہیں. وفاقی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ 5 ایڈوائزرز جو ٹیکنیکل سائڈ سے ہوں وہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں کابینہ کی اسسٹنس کے لیے اور وزیر اعظم کی اسسٹنس کے لیے. قومی اسمبلی اور سینٹ میں وفاقی ایڈوائزرز کو رائٹ آف آڈینس ہے کہ وہ جائیں اور اپنے محکموں کے سوالوں کا جواب دیں, اپنی پرفارمنس کے بارے میں بتائیں. صوبوں کے بارے میں یہ پروویژن خاموش رہ گئی تھی, وہ رول دے رہے ہیں کہ اب صوبائی ایڈوائزر جو آئین کے تحت اپوائنٹ ہوتے ہیں انہیں رائٹ آف آڈینس ہوگا صوبائی اسمبلی میں. آرٹیکل 48 ایڈوائس کے بارے میں اس کی وہ لینگویج سیم ہی رہی ہے, وہ پابند ہوتے ہیں صدر ایڈوائس کے اور اسے کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جاتا. لیکن مصطفیٰ امپیکٹ سے پہلے وزراء اور وزرائے مملکت بھی ایڈوائس بھیجتے تھے ڈائریکٹلی. اب وہ نظام چینج ہو گیا, اب کلیکٹیو وزڈم پریویل کرتی ہے, سارا کام کابینہ کے ذریعے ہوتا ہے, اس میں ترمیم ہوگی. چیف جسٹس آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ آپ بار بار پوچھ رہے تھے, ابھی وہ اس پیکج کا حصہ ہے. ماضی قریب میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے پورے ملک کے کمیشن, جس میں 5 صوبائی ہائی کورٹ یعنی بشمول اسلام آباد اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو وفاق کا کمیشن ہے, وہ بہت بڑی اس کی تعداد ہے. یوں سمجھ لینا جی کہ 9 رکنی کمیشن یہاں پہ ہے اور 20 اور 20 لوگ جو ہیں وہ صوبوں اور اسلام آباد سے آتے ہیں. تو یہ 29 رکنی جو کمیشن اکٹھا میٹ کرتا رہے. جہاں پہ میں نے بھی کہا تھا کہ پارلیمنٹ اس بات کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ, ان کی ایویلویشن کے حوالے سے پارلیمان کے رول کو ریوزٹ کیا جائے, جس کے بعد پھر یہ اخبارات کی بھی زینت بنا اور پھر کچھ کیسز فکس ہو گئے تھے, اس میں فیصلے بھی آئے. تو اس کمیشن نے اپنی رول میکنگ کے لیے تجاویز مرتب کی اور انہی تجاویز کو سامنے رکھتے ہوئے لاہور میں بھی اپوائنٹمنٹ ہوئی اور سپریم کورٹ میں اپوائنٹمنٹس ہوئی. جو سینیورٹی کا پرنسپل تھا ساروں نے اسے بیٹھ کے ریوزٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کو آپ فٹنس کے ساتھ بھی ملا کے دیکھیں. اور فرسٹ 3 کے پینل میں سے سپریم کورٹ ایلیویشن ہو یا چیف جسٹس ہائی کورٹس ہو, وہ جو پہلے 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے ان کے ناموں پہ غور کیا جائے. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جو پنجاب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپوائنٹمنٹ ہوئی جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کی, اور جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی ان کے بعد اپوائنٹمنٹ ہوئی جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی, جو پہلی خاتون چیف جسٹس ہیں, وہ نمبر 3 سے لیا گیا. تو وہی جو اصول ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے اس میں بل میں سجیسٹ کیا گیا ہے, لیکن یہ اختیار وزیر اعظم استعمال نہیں کریں گے. انہوں نے اپنا یہ اختیار تفویض کیا ہے پارلیمان کو. تو جس طرح باقی سلیکشن کے لیے پارلیمان میں لارجر کمیٹیز ہیں, اس کو اپوزیشن اور حکومت کا توازن دینے کے لیے 12 رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے. 8 MNAs اور 4 سینیٹرز کی یہ کمیٹی ہوگی اور یہ حکومت اور اپوزیشن میں پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ جائے گی. اور یہ کمیٹی 2/3 اکثریت کے ساتھ وزیر اعظم کو نام فائنل کر کے بھیجے گی, جس کا تقرر کیا جائے گا چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے. میرے خیال میں ہم نے اس پہ بہت محنت کی ہے. بار لیڈرشپ سے بھی بات ہوئی, سول سوسائٹی میں بھی جہاں پہ کچھ لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں ان سے بھی پوچھا گیا,
ہم تمام جماعتوں سے بہت زیادہ اس پہ مشاورت ہوئی اور ہمارا یہ خیال ہے کہ اس سے اپوائنٹمنٹ کے پروسیس میں اور زیادہ شفافیت آئے گی. چیف جسٹس پاکستان کا ٹینیور جو ہے وہ 3 سال مقرر کیا گیا ہے. ماضی میں ہم نے بڑے تلخ تجربات دیکھے جو لمبے ٹینیور تھے ان میں کیا ہوا. ہم یہ بھی دیکھتے رہے ہیں کہ کس طرح سے سو موٹو اور 184 کا استعمال ہوا. آج کی سپریم کورٹ میں جو فورسیبل فیوچر ہے اس میں سید منصور علی شاہ صاحب کا 3 سال سے کچھ دن زیادہ ہیں. ادروائز کوئی ایسا میجر ایفیکٹ نہیں آ رہا، لیکن لاز بنتے ہیں ہمیشہ پوسٹیریٹی کے لیے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس ٹینیور کو 3 سال پہ یا ریٹائرمنٹ ایج واٹ ایور کمز فرسٹ اس کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے کہ آپ اگر 65 سال عمر پوری کر جاتے ہیں تو 1.5 سال بعد بھی 1.25 سال بعد بھی ریٹائر ہی ہوں گے. لیکن اگر آپ 65 سال سے پہلے 3 سال آپ کے مکمل ہو جاتے ہیں تو ریمیننگ ٹینیور کے لیے پھر آپ اس کو ریٹائرمنٹ تصور ہوگی. تو یہ کاپیز آپ ساروں کے پاس ہیں. میں نے ایکسپلین اس لیے کیا، کوشش کی ہے آسان زبان میں کہ آپ کے توسط سے پوری قوم کی نظریں ہیں پارلیمان کی طرف. ہم نے اسی لیے پچھلے کم از کم 6 ہفتوں میں بہت باریک بینی کے ساتھ اس کام کے توجہ کے ساتھ کیا ہے. اور آج کابینہ میں بھی وزیر اعظم پاکستان نے خاص طور پہ اپنی اتحادی جماعتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سراہا ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ جس قدر انہوں نے اس میں محنت کی ہے اس کو کنسنسس ڈاکومنٹ بنانے کے لیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے کہا کہ مجھے اس بل سے اتفاق ہے اور ہم آج توقع رکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز کہ وہ آ کے اس بل کو سپورٹ کریں گے اور ان کی جو پروویژنز آئیں گی حکومتی اتحاد انہیں سپورٹ کرے گا انشاءاللہ العزیز. اور اچھی خبر ہے قوم کے لیے، ایک بڑا بیلنسڈ وقت کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں کہتا چلوں کہ ہم نے پچھلے 6 ماہ میں بہت محنت کے ساتھ اور بڑی لارجر مشاورت کے ساتھ فوجداری قوانین میں بہت میجر تبدیلیاں جو ہیں وہ سجیسٹ